کہتے ہیں کہ بغیر معاوضہ بھی جائز اور معاوضہ لے کر چھوڑنا بھی جائز. حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں. حنفیہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کے بدلے میں قیدی دے دو, اس طرح تو جائز ہے, بغیر بدلے کے چھوڑنا جائز نہیں ہے. روکے رکھو, پتہ نہیں کب کیا موقع آ جائے ان قیدیوں سے. ہو سکتا ہے کسی وقت تمہارے قیدی دوسروں کے ہاتھ میں ہو, اس وقت معاملہ کرنے میں تم کو آسانی ہوگی. تو قیدی بنانے کی اجازت ہے جنگ کے اندر. یہ نہیں کہ بس جہاں ہاتھ میں آیا سب کے سر قلم کیے جائیں, یہ نہیں ہے. قیدی بنا کر رکھنے کی اور ان کو چھوڑنے کی اور ان کو سے فدیہ لینے کی اجازت ہے. یہاں جو صورت ہے غزوہ بدر میں, غزوہ بدر کی سچویشن بالکل مختلف ہے عام جنگوں سے, اس لیے اس پر نکیر بہت سخت لفظوں میں کی گئی ہے. تو لولا کتاب من اللہ, تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ یہ پہلے سے نہ ہوتا کہ عذاب نہیں آئے گا تو اس وقت عذاب آ جاتا. دوسرے بعض مفسرین کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ آیت سورہ محمد کے اندر نہ آئی ہوئی ہوتی جس میں تم کو اجازت تھی قیدی بنانے کی, تو اب اس وقت عذاب آ چکا ہوتا. تو اجازت تو تھی, مگر کن حالات میں وہ اجازت تھی, کن شرطوں کے ساتھ اجازت تھی, کن کنڈیشنز کے ساتھ اجازت تھی, تمہاری نظر اس پر نہیں گئی. کنڈیشن کیا تھی کہ کافروں کا زور ٹوٹ جائے پہلے پھر قیدی بنا سکتے ہو. تم نے اس کنڈیشن کا خیال نہ کیا, یہ ہے وہ وجہ. تو اب دیکھیے صحابہ کی اتنی سی مسٹیک, اتنی سی چوک کہ جو اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اجازت اگر کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے, اگر اس شرط کا انہوں نے خیال نہیں کیا تو اس پر بھی پکڑ ہو رہی ہے. یہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام. ہم جیسے لوگ تو دن رات نافرمانیاں کرتے ہیں تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا, لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے اگر کسی حکم میں لگی ہوئی شرط کی بھی رعایت نہیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گویا ان پر تنبیہ ہو رہی ہے. اس لیے کہ صحابہ کا رتبہ بہت بلند ہے, وہ اس عمارت اسلامی کی پہلی اینٹ تھے. اگر وہی غلط ہو جائے تو ساری عمارت غلط ہوگی. اس لیے ایک ایک چیز میں ان کی پکڑ ہو رہی ہے. تو یہاں فرمایا کہ اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے جو گزر چکا ہے تو چھو لیتا تم کو اس مال کے تعلق سے جو تم نے لیا ہے بڑا عذاب. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. صحابہ کے لیے تو یہ ایک آیت قیامت بن چکی تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں ڈبا گئی تھی اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اس آیت کے نازل ہوتے وقت, اور آپ نے فرمایا کہ اگر عمر اور سعد ابن معاذ نہ ہوتے تو سب ہلاک ہو چکے ہوتے. ظاہر ہے کہ نبی کا یہ مقام ہے کہ اللہ کی اتنی سی آیت کی شدت کو وہ دیکھیں اور سمجھیں اور گھبرا جائیں. یہی حال صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس آیت کے آ جانے کے بعد تو یہ صورت ہوئی ہوگی کہ ذہن میں اس بات کا بیٹھ جانا یقینی تھا کہ جو کیا یہ تو ہوا ہی برا, یہ مال بھی ایسا ہے کہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے. یعنی جس پہ اللہ کی ناراضگی ہو وہ مال جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں. تو یہ بات ہوتی ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ, کوئی بات نہیں, جو ہوا اب یہ مال تم کھا لو, جو تمہیں مال غنیمت کے طور پر ملا ہے اس کو کھا لو. حلالاً طیباً, یہ تمہارے لیے حلال ہے اور پاکیزہ ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ مال فدیے کا ناپاک نہیں ہوا, فدیہ لینے پر ممانعت نہیں. اس وقت فدیہ لینا منع, اس وقت کی سچویشن پر ہم تمہاری گرفت کر رہے ہیں, ورنہ مال تو اپنی جگہ حلال ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ غنیمت کا لفظ لائے ہیں. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگ سے ہاتھ آئے. تو یہ جو مال فدیے کا ہے یہ بھی مال غنیمت ہی میں شمار ہے, اس لیے کہ یہ بھی جنگی قیدی ہیں. ان کے بدلے میں جو مال آئے گا اس کو بھی مال غنیمت ہی میں شمار کریں گے. ایک مسئلہ. نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قرآن 2 لفظ لا رہا ہے, حلالاً طیباً. کھاؤ تم اس مال کو جو تم کو غنیمت میں ملا ہے, جو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. یہ 2 لفظ آئے ہیں, 2 لفظ بے معنی نہیں ہیں. اس کے اندر ایک خاص کہیے کہ اس کا ریزن بتانا ہے کہ جس مال کے کھانے کی ہم اجازت دے رہے ہیں اس مال کے کھانے کی اجازت اس بنا پر ہے کہ یہ حلال اور طیب ہے. خوب سمجھ لیجئے, طیب ہو نہیں سکتا جب تک حلال نہ ہو,
اور ہر حلال جو ہے وہ طیب ہوتا ہے اپنی ذات سے. کیا سمجھے آپ؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا وہ اپنی ذات سے طیب بھی ہے. اور کوئی چیز جو حلال ہو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ طیب نہیں ہے. طیب ہونا ضروری ہے حلال ہونے کے واسطے، لیکن یہاں اس کے باوجود حلال کیسا پھر طیب بھی کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ پاکیزہ. ہاں، جو حلال جس چیز کو شریعت نے حلال کر دیا وہ پاکیزہ ہی ہوگا. پاک نہیں کہہ رہا ہوں، پاکیزہ. اس کے لیے انگلش میں کوئی لفظ نہیں، آپ تلاش نہ کریں. پاکیزہ جو ہے طیب، اس کے لیے کوئی انگلش میں آپ کہیں گے کہ صاحب پیور، کلین، یہ بھی نہیں. یہ میں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی الٹرنیٹ بالکل اس معنی کے اعتبار سے کوئی لفظ نہیں ہے. پاکیزہ الگ چیز ہے اور پاک ہونا یہ کہیے کہ ایک چیز ہے جو اوپر سے آپ نے پاک کر دی، یہ پاک تو ہو گئی، لیکن ضروری نہیں کہ یہ پاکیزہ بھی ہو. پاکیزگی جو ہے وہ ظاہر اور باطن کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے کہ جس کے کسی جسم میں بھی کہیں گندگی نہ ہو. یہ ہے مثال کے طور پر ہم نے اپنے بدن کو پاک کر لیا اوپر سے، لیکن اس کے مطلب تھوڑی کہ اندر نہیں ہے کچھ گندگی. تو پاکیزہ جو ہے یہ بالکل الگ ایک چیز ہے. حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ پاکیزہ مال ہے، اور جتنے حرام چیزیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں بے شک نجس کا لفظ آتا ہے وہ سب ناپاک ہے. اچھا صاحب، یہاں جب میں نے یہ کہا کہ جو بھی حلال ہے وہ پاکیزہ ہے تو پھر حلال کے ساتھ طیباً کیوں لائے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حلال ہونے میں اس کا فارم کچھ اور بڑھ گیا ہے، اس کا لیول کچھ اور بڑھ گیا ہے، اسی لیے بطور تاکید کے طیب لائے ہیں کہ حلال جس میں خود طیب ہونے کی شان موجود ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ یہ عام قسم کا حلال نہیں، اعلیٰ قسم کا حلال ہے. یہ بات کیوں کہی گئی ہے مال غنیمت کے تعلق سے کہ مال غنیمت نہ صرف یہ کہ حلال ہے، اعلیٰ درجے کا حلال ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ تو اسی کو میں بتا رہا ہوں. اصل یہ ہے کہ جنگ جو لڑی جاتی ہے اس جنگ کو جہاد اسی وقت کہیں گے کہ جب وہ دین کے لیے لڑی جائے. دین کے لیے لڑی جانے کے معنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے لیے لڑی جائے، اپنے نفس کے لیے نہیں، دنیا کے واسطے نہیں، دنیا کے کسی فائدے کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کے واسطے جو لڑائی لڑی جائے گی دراصل وہی جہاد ہے. سمجھنا ہی نہیں بات. لیکن اس کے یہ معنی نہ سمجھیے گا میری بات کا مطلب. بعض لوگ کہتے ہیں اجی فلانی لڑائی تو جہاد نہیں، وہ تو اپنے وطن کے واسطے ہے. تو وطن کو آزاد کرانا یہ بھی تو حق شرعی ہے، اس لیے وہ بھی جہاد کہلائے گا. حاصل یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہو، اپنی مال کو بچانے کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہو، اپنے گھر کو بچانے کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہو، لیکن غرض کیا ہے؟ غرض ہے صرف اللہ کو راضی کرنا، اس کے سوا اور کچھ نہیں. یہ جہاد اس کو کہتے ہیں. اچھا صاحب، جب اس میں دنیا کی کوئی غرض ہی نہیں تو جو مال ہاتھ آئے دشمن سے وہ حق کس کا ہونا چاہیے تھا؟ لڑائی تو اللہ کے واسطے لڑی جا رہی ہے، مال کس کا ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے کہ مال تو لڑنے والے کا نہیں ہونا چاہیے تھا. گھر کے اللہ کے لیے لڑی گئی تو اللہ کے لیے مال آیا. نقطہ سمجھ میں آتا نہیں آتا بھائی؟ اگر میں آپ کے لیے ایک کام کرتا ہوں، اس کام سے پیسہ ہاتھ آتا ہے، پیسہ کس کا ہوگا؟ میرا یا آپ کا؟ آپ کے لیے ایک کام کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں پیسہ مل رہا ہے، پیسہ کس کا ہوگا؟ بچہ بھی جواب دے گا بھائی کس کا ہوگا؟ ہیں جس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو لڑائی لڑی جا رہی اللہ کے لیے، اس لڑائی کے نتیجے میں مال آئے تو مال کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. اسی واسطے اس شریعت کے آنے سے پہلے تمام شریعتوں کے اندر حکم یہ تھا کہ یہ مال کسی کا نہیں، اللہ کا ہے، لے جا کر جنگل میں رکھ دو اور آسمان سے آگ آئے گی اس کو جلا دے گی. جو علامت اس بات کی تھی کہ ہماری لڑائی، ہماری کوشش قبول ہو گئی اللہ کے یہاں، لیکن مال کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی. تم نے لڑائی لڑی اللہ کے واسطے، جاؤ گھر بیٹھو، ختم. سمجھا نہیں بات؟ یہ جیسے عید الاضحیٰ کی قربانی یا اللہ کے نام کی ہر قربانی کرو اللہ کے نام پر، بس جاؤ
اس کو لے جا کر اس جانور کو ذبح کر کے اور لے جا کر رکھ دو جنگل میں، آسمان سے آگ آئے گی اس کو کھا جائے گی۔ یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ صاحب ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ یہ پرانا پہلے سے یہ چلا رہا ہے۔ اسی بات سے حابیل اور قابیل کے قصے میں بھی یہی تھا کہ قابیل اور حابیل کا جھگڑا ہوا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان جھگڑا تھا کہ فلانی لڑکی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی، اس وقت تو چونکہ بھائی کی بہن سے شادی ہوتی تھی، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا دوسرا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ابھی کوئی دوسری اور تیسری نسل تو چلی ہی نہیں، ابھی تو انہی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو وہاں آج کا قانون تو نہیں چل سکتا تھا نا۔ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے قانون یہ تھا کہ آج کا پیدا ہونے والا بیٹا اس کے بعد والے پیٹ سے جو بیٹی پیدا ہوگی اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، یہ تھا اس وقت کا قانون۔ تو قابیل کی جس لڑکی سے شادی ہونی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، حابیل کی قاعدے کے مطابق جس لڑکی سے شادی ہونی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ قابیل نے کہا میں کروں گا اس سے شادی۔ حابیل نے کہا حق نہیں ہے، یہ حق میرا ہے۔ لیکن قابیل جس کے اندر یوں کہیے کہ برائی جو ہے اس میں آ چکی تھی، حابیل کے مقابلے میں حابیل جو خدا ترس تھا ایک انسان، تو دونوں میں جھگڑا ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ بھئی ہم میں سے جو حق پر ہو اس کے حق پر ہونے کی اگر دیکھنا ہے تو اللہ میاں سے اس کے بارے میں پوچھ لیں، اور پوچھنے کی صورت یہ کہ ہم دونوں قربانی دیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا، جس کی نہیں قبول ہوگی وہ سمجھا جائے گا کہ نامقبول ہے۔ قابیل کیا کہتا؟ میں کہا بھائی ٹھیک ہے، اس واسطے کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دونوں نے قربانی دی اور قربانی لے جا کر جنگل میں رکھ دی۔ حابیل کی قربانی آگ جلا گئی، قابیل کی قربانی پڑی رہ گئی۔ قابیل کو اس پر بھی غصہ آیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو۔ یہ واقعہ 6 سپارے میں ہے موجود۔ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے مسئلہ یہ چلا آتا تھا کہ قربانی جو اللہ کے نام پر کی گئی ہے اس مال کو بندے نہیں کھائیں گے، وہ مال جو ہے وہ اللہ کے واسطے، اسی طرح مال غنیمت۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہود نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ حتی تأتینا بقربان تأکلہ النار، ہم جب تک آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، جب تک کہ کوئی آیت اور معجزہ اور نشانی آپ نہ لائیں یا وہ قربانی نہ پیش کر دیں کہ جس کو آگ کھا لے۔ یہ بات یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ اللہ میاں نے کیسا جواب دیا؟ وہیں اللہ نے جواب ترکی بترکی جانتے ہیں نا، ایسا ترکی بترکی جواب ملا کہ سیٹی گم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اچھا صاحب، تم یوں کہتے ہو کہ ایسی قربانی پیش کر دو اور اس قسم کی نشانیاں لاؤ، آپ اے پیغمبر ان سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے جو نبی گزر چکے ہیں وہ ویسی نشانیاں لا چکے ہیں جن نشانیوں کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، اور ویسی قربانیاں بھی پیش کر چکے ہیں جس قربانی کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ جواب ملا نہیں ترکی بترکی، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ معلوم ہوا کہ تمہیں ماننا نہیں ہے، نہ تم نے اس وقت مانا تھا نہ آج مانتے ہو، بے وجہ کی یہ بات کی بتنگڑ بنا رہے ہو۔ تو یہود نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قربانی کا مطالبہ کیا تھا کہ جس کو آگ کھا جائے، یعنی جس سے یہ بات معلوم ہو کہ تم حق پر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے اللہ کے نام پر نکالے ہوئے مال کا قاعدہ کیا تھا؟ اس کو کوئی انسان نہیں کھائے گا، یہ تھی صورت۔ اس شریعت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت مہربانی یہ فرمائی، قربانی کے لیے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم کھاؤ اس مال کو، اس ذبح کیے ہوئے جانور کو قربانی کے، اور غربا کو بھی کھلاؤ۔ تو کھانے کی اجازت دی گئی ہے قربانی کے۔ اچھا، تو میں یہاں پر آ رہا تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ پہلے اس کے لیے یہی حکم تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مسئلے کو یہاں روک دیجیے۔ میں آپ سے ایک چیز لیتا ہوں، خریدتا ہوں، یا آپ مجھ سے خریدتے ہیں یا آپ کسی اور سے خریدتے ہیں، سمجھ میں آنی بات یہ
اس میں امکان اس کا ہے کہ حلال ہونے میں کچھ کمی رہ جائے. مثال کے طور پر آپ نے ناجائز طور پر کہیں سے مال لا کے رکھا, میں نے آپ سے اس کو خرید لیا, میرے لیے جائز تو ہو گیا وہ, مگر کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی خرابی تو موجود ہے. آج کتنا مال بازار کے اندر سود کے اوپر لیا ہوا ملتا ہے, تو اس کے پاکیزہ ہونے میں کہیں نہ کہیں شبہ ہے موجود. انسان کی ملکیت میں جو چیز آتی ہے اس کو قسم کھا کر ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اندر سے باہر سے ہر طرح سے حلال اور طیب ہے. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی شوشہ جو اس میں ناپاکی ہو, لیکن جو چیز اللہ کے ملک سے براہ راست ہمارے پاس آئے بغیر کسی واسطے کے, آئی بات سمجھ میں نہیں, جو چیز اللہ کے پاس سے ڈائریکٹ آئے بغیر کسی واسطے کے, اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ ہے, اس کے طیب ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ یہی ہے یہاں بات. فرمایا کہ مال غنیمت جو ہے یہ دراصل یہ تو انسانوں کے ملک سے نکل کر اللہ کے ملک میں چلا گیا. اب اللہ تم کو کہہ رہا ہے کھانے کے واسطے, تو یہ براہ راست اللہ کی دین ہے جس کے حلال اور طیب ہونے میں اب کوئی شبہ نہیں رہا. یہ ہے وہ حلالن طیبن کی وجہ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ, لیکن فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس مال کے کھانے میں بھی کچھ حد سے تجاوز ہو جانا, حد سے بڑھ جانا وہ مناسب نہیں ہے. اپنی حدوں میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. ان اللہ غفور الرحیم, بلا شبہ اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, آگے وہ جو قیدی تھے اس میں کیا ہوا؟ بعض قیدی چھٹ جانے کے بعد مسلمان ہوئے اور بعض ابھی تک اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن دل میں ان کے اسلام نے گھر کر لیا تھا. جیسے حضرت عباس جو چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا معاملہ یہ تھا. میں ابھی سناتا ہوں, پہلے ترجمہ پڑھ لیں. اے نبی, آپ کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں, یعنی آپ کے قبضے میں, کہ اگر اللہ نے جان لیا تمہارے دلوں میں خیر کو, بھلائی کو, نیکی کو یا ایمان کو. یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ یہاں خیر سے مراد ایمان, اور ایمان بھی حقیقی ایمان. اگر جان لیا اللہ نے تمہارے دلوں میں حقیقی ایمان کو, تو دے گا تم کو بہتر اس مال سے جو تم سے لیا گیا ہے. کون سا مال لیا گیا؟ وہ قیدیوں کو جو چھوڑا جا رہا تھا, وہ چھوڑنے کے بدلے میں جو مال لیا گیا تھا فدیے کا, کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہوا موجود, صحیح ایمان, تو فکر نہ کرنا, جتنا مال تم دے چکے ہو اللہ اس سے بہتر تم کو دے گا. یہ ہے کہنے کا حاصل. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا. دعوت دی جا رہی ہے ان کو ایمان قبول کرنے کی, اسلام قبول کرنے کی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت عباس کے بارے میں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. غزوہ بدر میں آئے تھے مشرکین کے ساتھ مل کر, اور یہاں ہو گئے قید میں ہو گئے. 700 اشرفیاں, سونے کی اشرفیاں مکے سے لے کر چلے تھے, ہتھیاروں کے علاوہ, کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ضرورت پڑ جائے تو یہ مال کام آئے گا. جب قید ہوئے تو مال بھی قید, مال بھی قبضے میں آ گیا مسلمانوں کے. تب جب یہ طے ہوا کہ قیدیوں کو مال لے کر چھوڑنا ہے, تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ جو مال میں لے کر آیا تھا, جو مجھ سے لے لیا گیا ہے, وہ مال میرے فدیے میں قبول کر لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط ہے, وہ مال تو غنیمت میں ہے, وہ مسلمانوں کا حق ہے. اب تو فدیہ والا مال لائیے, اور نہ صرف یہ کہ اپنی جان کے فدیے کا, اپنے بھتیجوں کے فدیہ بھی آپ ہی کو دینا ہے. کون سے بھتیجے؟ عقیل ابن ابی طالب, حضرت علی کے بھائی. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, لیکن عقیل ابن ابی طالب جو ہیں وہ اس وقت مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر آئے تھے, وہ بھی قید ہو گئے. اور ایک اور جو تھے حارث کے بیٹے, حارث جو بھائی تھے ابو طالب کے, اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے, ان کے بیٹا بھی غالباً ربیعہ نام تھا, یہ کیا یاد نہیں رہا مجھے, حارث کے بیٹے, وہ بھی ان کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں جو آپ کے بھتیجے ہیں, ان کے پاس تو مال ہے نہیں, نہ یہاں نہ مکے میں, تو لہذا ان کا بھی فدیہ آپ ہی کو دینا. حضرت عباس نے کہا کہ اگر یہ حکم تمہارا ہے تو مجھے تو قریش سے بھیک مانگنی پڑ جائے گی, کیا مجھے اس قابل کرنا چاہتے ہو؟ یہ حضرت عباس نے کہا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ وہ مال کیا ہوگا کہ جو مال تم مکے سے چلتے وقت اپنی بیوی ام فضل کو دے کر آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر میں جنگ سے واپس نہ آ سکا زندہ بچ کر تو یہ مال تجھے زندگی میں کام دے گا. وہ مال کس دن کے واسطے ہے؟ حضرت عباس نے کہا تمہیں یہ کیسے معلوم؟ یہ تو میں نے رات کے اندھیری میں جب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت ام فضل کو دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو میرے رب نے ساری تفصیل بتلا دی ہے. تو حضرت عباس کے دل میں اسلام تو اسی وقت آ گیا تھا کہ جو بات میں بہت عرصے سے دیکھتا چلا رہا ہوں یہ تو ایسی عجیب بات ہے کہ جس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی کہ یہاں کچھ ہے ضرور موجود. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اسلام کا اعلان کرنا ان کی اپنی مصلحت کے خلاف تھا. اگر اس وقت اسلام کا اعلان کر دیتے تو وہ جو قریش کے بہت سے لوگ ان کے مقروض تھے سارے مال دبا کے بیٹھ جاتے. اس وقت انہوں نے اعلان نہیں کیا اسلام کا. بعد میں انہوں نے اسلام ضرور قبول کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت چاہی کہ اجازت ہو تو میں ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤں. آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں، انتظار کرو. تو انتظار کا حکم ملا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پھر ہجرت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت جو ہے جس میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ تمہارے دلوں کے اندر خیر کو یعنی ایمان کو دیکھے گا تو تمہاری مغفرت بھی کرے گا اور جو مال تم سے لیا جا چکا اس سے بہتر مال تم کو دے گا. حضرت عباس کہتے تھے کہ میں تو اپنی زندگی میں اس آیت کو میں نے پورا ہوتا دیکھ لیا. کہتے تھے کہ 20 مثقال یا 20 اوقیہ، مثقال سے زیادہ وزن ہوتا اوقیہ کا، 20 اوقیہ سونا جو ہے جان کے بدلے میں لیا گیا تھا مجھ سے. اب ہو کیا رہا ہے؟ حضرت عباس کہتے تھے کہ میرے 20 نوکر جو ہیں کام کر رہے ہیں اور ہر ایک نوکر سے 70,000 درہم کے سال کے معاملے پر میرا ان سے بزنس چلتا ہے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجنٹ، جو بزنس میں جن کی شرکت ہوتی ہے کہ 70,000 درہم سال میں کما کے لاؤ گے تم اور جاؤ. تو یہ صورت تھی. تو میرے 20 نوکر ہیں جو کام کر رہے ہیں اور 70,000 درہم جو ہے سال کے سال کما کے لا کر مجھے دیتے ہیں. تو جتنا میں نے اپنی جان کے بدلے میں دیا تھا اس سے کئی گنا تو مجھے مل چکا ہے، برابر ملے جا رہا ہے. یہ حضرت بات کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس سے بہتر تم کو دیا جائے گا، کہتے تھے کہ مجھے زندگی میں مل رہا ہے اسی طرح سے. رہ گئی وَيَغْفِرْ لَكُمْ، حضرت عباس کہتے تھے کہ بس ایک چیز کا انتظار ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ جو فرمایا اس کا پتہ آخرت میں چلے گا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی کہ نہیں کر دی. ایک چیز کو میں نے دنیا میں دیکھ لیا، ایک چیز کو وہاں دیکھنا ہے. واللہ غفور الرحیم، فرمایا اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، فرمایا کہ دو ہی صورتیں ہیں نا بھائی. جس نے اسلام کا اعلان کیا یا تو وہ حقیقتاً مسلمان ہو گیا یا وہ دھوکہ دینے کے واسطے مسلمان ہو رہا ہے کہ یہاں سے مسلمان بن کر کے جائے اور مکے میں جانے کے بعد پھر نئے سرے سے پلان بنا کر کے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، جس کو خیانت کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر انہوں نے خیانت کا ارادہ کیا آپ کے ساتھ اے پیغمبر، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی نیا کرشمہ نہیں ہوگا، نیا شگوفہ نہیں ہوگا. یہ اللہ سے اس سے پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ سے خیانت کرنے کے معنی کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دینا. سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم اور دھوکے میں اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. تو چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر خود ہی مشرکین آئے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، قتل کے پلان بنائے تھے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی نے تم کو ان پر قابو دیا تو ان کی خیانت میں جو ہے اس نے تم کو نقصان نہیں پہنچایا، نقصان ہی نہیں کا ہوا. تو ماضی میں جب ایسا ہو چکا تو آئندہ کے لیے کوئی خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی جاننے والے اور حکمت والے ہیں. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، یہاں سے مسئلہ آ رہا ہے ہجرت کا. اے ایمان والو، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جنہوں نے جہاد کیا ہے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا ہے اور مدد کی ہے، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ولی ہیں. مسئلہ جو تھا وہ یہ ہے
کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس وقت صورتحال کیا تھی؟ صورت یہ تھی کہ باپ کافر، بیٹا مسلمان، بھائی ایک کافر، دوسرا بھائی مسلمان، بہن کافر تو بھائی مسلمان، یہی تھا نا سب اس وقت کی پوزیشن۔ تو اس وقت وراثت کے واسطے کیا صورت رکھی گئی؟ وراثت کے لیے ایک تو اصول یہ بنا کہ ایمان اور کفر جو ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مومن کا وارث کافر نہیں ہو سکتا، کافر کا وارث مومن نہیں ہو سکتا، یہ آج بھی مسئلہ موجود ہے۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ، ہجرت جو ہے وہ ایمان کے صحیح ہونے کے لیے ایک علامت تھی اس وقت۔ جو لوگ ہجرت نہ کریں ان کے ایمان کا اس زمانے میں اعتبار نہیں تھا جب تک کہ وہ عذر شرعی نہ پیش کر دیں۔ آج جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دینے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ کسی کو مومن ہو گیا، اب آپ کسی چیز کے آپ مطالبہ نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے صورت یہ تھی کہ ایمان اور اسلام اسی شخص کا قابل اعتبار ہوتا تھا کہ جو ہجرت بھی کر لے مسلمان کہہ کر کے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مسلمان کہا اپنی جان بچانے کے لیے، اس نے مسلمان کہا ہو کچھ مالی فائدے کے لیے، مسلمان اس وقت اسی کو سمجھتے تھے جو ہجرت کر کے آئے۔ یہ تھی صورت۔ تو لہذا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے قید یہ بھی لگی کہ مہاجر کا ولی جو ہے غیر مہاجر نہیں ہو سکتا جس نے ہجرت نہیں کی ہے۔ ہاں انصاری بن سکتا ہے، انصار کا وارث مہاجر بن سکتا ہے جو دارالاسلام میں رہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو دو چیزیں تھیں اس وقت، مومن کا مسلم کا وارث مسلمان ہوگا، کافر نہیں، کافر کا وارث مسلمان نہیں ہوگا، ایک بات یہ۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی کہ جس نے ہجرت کر لی ہے وہ اور مہاجر اور انصاری یہ سب ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہو سکتے ہیں، لیکن جس نے ہجرت نہیں کی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ ولی اور وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی وہ بات اس وقت کے حالات کے ساتھ۔ تو پھر اس لیے فرمایا جن لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور جہاد کیا ہے انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں، یعنی مطلب مہاجرین۔ والذین آووا، اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا ہے اور مدد کی ہے، مراد اس سے کون؟ انصار۔ فرمایا کہ بعض ان میں کے دوست ہیں، بعض کے یا ولی ہیں، تو اب اگر ان میں رشتہ بھی پایا جا رہا ہے تو بے شک وہی قریب ہوگا، اگر رشتہ نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے جن میں مواخات کرا دی۔ مواخات معلوم ہے؟ پہلے کئی دفعہ لفظ آ چکا، یعنی ایک مہاجر کا بھائی انصار کو بنا دیا، انصاری کو، وہ ہے مواخات۔ تو اس طرح سے ان میں ایک دوسرے کا وارث بن جائیں گے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو ایمان لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، فرمایا کہ تمہارے پاس ان کی کوئی ولایت میں سے کچھ حصہ باقی نہیں، یعنی مطلب وہ تمہارے وارث نہیں ہوں گے، اسی طرح تمہارے رازدار نہیں ہوں گے اجتماعی معاملات کے اندر۔ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، مگر ہجرت نہیں کی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں۔ میں نے ایک لفظ بولا تھا مسلمان ہونے کی ایک ظاہری علامت، لیکن ظاہر ہے کہ حقیقتاً تو ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، تو چونکہ حقیقتاً مسلمان ہونے کا امکان تو موجود ہے اگرچہ ہجرت نہیں کی اس نے۔ اس بات سے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ بس وہ کافری کہہ لو ان کو اور مسلمان نہ سمجھو، اسی لیے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر اپنے دین کے معاملے میں تم سے مدد چاہیں تو تمہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ کہاں رہ رہے ہیں وہ؟ مکہ کیا ہے اس وقت؟ دارالکفر، دارالکفر ہے وہ، دارالاسلام نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی ہے وہ رہتے ہیں دارالکفر میں، اگرچہ ان کا درجہ جو ہے ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہے کہ جو دارالاسلام میں ہجرت کر کے چلے گئے، مگر چونکہ مسلمان ہیں اگر وہ مدد چاہیں دین کے معاملے میں، کن کے مقابلے میں مدد چاہیں گے؟ کن کے مقابلے میں؟ ظاہر کافروں کے مقابلے میں، تو تمہیں مدد کرنی ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، فرمایا تمہارے ذمہ ہے ان کی مدد کرنا۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، یہی قرآن بات ہے، قرآن قانون کی ایک کتاب ہے، ساتھ کے ساتھ قانون بتاتا ہے، تو اگر اتنی بات کہہ دیتے تو قیامت تک کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا، وہیں ایک لفظ اور لگا دیا، ایک کنڈیشن، فرمایا کہ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ہاں
اس قوم کے مقابلے میں تم ان کی مدد نہیں کرو گے جس سے تمہارا پہلے سے کوئی معاہدہ چلا آتا ہے. کیا معاہدہ ہوگا؟ جنگ نہ کرنے کا. جنگ نہ کرنے کا اگر معاہدہ ہے تو اسلام معاہدے کی پابندی کی بڑی سختی کے ساتھ ہدایت کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی نے ہم کو بلایا ہے بس کھٹ سے دوڑ جاؤ سارے معاہدے کو بالا طاق رکھ دو. یہ نہیں ہوگا. ہاں معاہدے کے منسوخ کرنے کا جو پہلے بھی آ چکا مسئلہ، معاہدے کے کینسلیشن کی اطلاع دے دیجیے آپ کہ معاہدہ فلانا تاریخ سے ختم ہو رہا ہے. اب اس کے بعد آپ پھر جائیں کسی کے ساتھ دن وہ مسئلہ الگ، لیکن معاہدہ اپنی جگہ باقی اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس کے خلاف کریں، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے اگرچہ مسلمان کا فائدہ ہی کیوں نہ ہوتا ہو. اسی بات یہ بہت اہم بات. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر اس قوم کے مقابلے میں تم مدد نہ کرو گے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر. آج کل کتنے معاہدے ہوتے ہیں اور ان معاہدوں کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ توڑا جاتا ہے. ابھی حال کا واقعہ دیکھ لیجیے آپ کہ ایک جہاز بے قصور مسافروں کو گرایا گیا اور کیا کہہ دیا گیا؟ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی ہے جو گردن پکڑنے والا ہو؟ ان کا ایک فرد اگر کہیں اس کے پھانس چپ جائے تو قیامت برپا ہو جائے. لیکن پورے 300 آدمی جو ہیں 290 آدمی مان لیے گئے بے قصور، اور کس طرح سے کہہ دیا گیا بھائی ہمارے مشین سے غلطی ہو گئی، ہمارے انجینئر سے غلطی ہو گئی. سبحان اللہ. آپ سوری کہہ کر رہ گئے اور وہاں جان پر کھیل گئے 290 آدمی. کس طرح سے معاہدے جو ہیں اور انٹرنیشنل قانون کو کس طرح سے توڑا جاتا ہے. اس طرح سے توڑا جاتا ہے کہ کوئی قانون توڑنے والا بھی ان کو نہیں کہتا کہ تم نے قانون توڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو معاہدے کی پابندی ہونی چاہیے. واللہ بما تعملون بصیر. جو تم کرو گے اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. تم دوسروں کو مطمئن کر سکتے ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بات چھپی رہ جائے، معاہدے کی پابندی میں اس بات کی رعایت رکھنا کہ اللہ تمہارے نگراں ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اتنی سخت بات کب کہی جا رہی ہے؟ جبکہ یہ کہا گیا کہ مسلمان اگر کافروں کے مقابلے میں تم سے مدد چاہیں مدد کرو، مگر اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا معاہدہ ہو ان کافر قوم سے تو پھر معاہدے کی پابندی کرنی ہوگی اور اس میں ذرہ برابر کوئی کسی طرح کی کمی نہ آنے پائے. اللہ تمہارا نگراں ہوگا. یہ ہے اسلام کی حقانیت اور انصاف پسندی. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. فرمایا کافر جو ہیں وہ کافروں میں کے ایک دوسرے کے ولی ہوں گے. اس کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں کیا لینا کافر کا ولی ہوگا نہیں ہوگا، مگر یہ اس بات سے کہا گیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دارالاسلام میں کچھ کفار بھی رہتے ہوں، تو کافروں کا مسئلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ کافر جو ہیں وہ ولی ہوں گے اپنے بعض میں سے بعض کے، یعنی ایک دوسرے کے. یہ مراد ہے. اس طرف بھی اشارہ ہوگا. مفسرین نے مسئلہ نکالا ہے کہ غیر مسلموں کا اپنا پرسنل لا جو ہے وہ اسلامی ملک میں باقی رکھا جائے گا. ان کے ہاں وراثت جس طرح سے تقسیم ہوتی ہے اسی طرح تقسیم ہوگی. ان کے اپنے قاعدے کے اعتبار سے جو جس کا وارث ہوگا اسی کا وارث ہوگا. ان کے ہاں جس طرح سے نکاح اور شادی ہوا کرتی اسی طرح ہوگی. مسلمان حکومت کو اس بات کا اختیار نہیں کہ نہیں صاحب قاضی اسلام کو بلائیے اور خطبہ مسنونہ کے بعد ہی آپ کو نکاح کرنا ہوگا. غلط. یہ اسی طرح سے ہمارا قرآن کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں کا وارث ہوگا لہذا وہی طریقہ تمہارے یہاں بھی چلے گا. نہیں، ان کے اپنے پرسنل لا باقی رہیں گے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض سے سارے مسائل نکالے گئے ہیں. آگے فرماتے ہیں الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. جو باتیں ہم نے اب تک تم سے کہی ہیں اگر یہ تم نے نہ کیا، مومن کا وارث مومن کو اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے مہاجر کا وارث مہاجر اور انصار کو ہی نہ بنایا اور کافر کا وارث کافر کو نہ سمجھا، اگر یہ ساری باتیں نہ ہوئیں اور اسی طرح سے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے اس معاہدے کی پابندی نہ کی تم نے، فرمایا کہ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا. یہ ہے وہ اصل گویا یوں کہیے کہ نتیجہ جو ظاہر ہونا ہے. اور آج واقعہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں فساد اسی وجہ سے کہ معاہدوں کی پاسداری نہیں ہے،
قاعدے اور قانون پر صحیح طور پر عمل درآمد نہیں ہے تو ہر جگہ فساد ہے. اب یونائٹڈ نیشنز بنا کے بیٹھ جائیے, چاہے جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک دوسری اور چاہے نیٹو بنائیے اور سیٹو بنائیے, مگر جتنا بناتے جا رہے ہیں اتنا ہی فساد دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ دراصل پاسداری جو ہے ان قاعدہ قانون کی نہیں ہے کہ جو قواعد جو ہیں وہ امن قائم کر سکتے ہیں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں پہلے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اور اسی پہلے سے مراد کیا ہے یعنی اولین. یہاں اگرچہ قید نہیں لگی ہے قرآن شریف کی اس آیت میں اولین اور پہلوں کی, مگر میں قید لگا رہا ہوں اس لیے کہ بعد کی آیت بتلا رہی ہے کہ یہ قید لگنا ضروری ہے. جو ایمان لے آئے پہلے اور ہجرت کی انہوں نے اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں, اسی طرح جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا ہے اور انہوں نے مدد کی ہے, یعنی مہاجرین اولین انصار اولین. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اولئک هم المؤمنون حقا, صحیح سچے اور پکے مسلمان اعلیٰ درجے کے یہی ہیں, مطلب ان کا درجہ بہت اونچا ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کی مغفرت ہوگی اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق کریم بھی ملے گا. رزق کریم آخرت میں بھی مراد ہو سکتا ہے اور دنیا کے اندر بھی مراد ہو سکتا ہے. چنانچہ یہی ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد, کہاں تو یہ حالت تھا کہ آج کھا لیا تو کل کا موجود نہیں, لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد یہ عالم تھا کہ مدینے کے اندر سامان کی اور پیسے کی ایسی ریل پیل ہوئی کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کا مال اٹھائے پھرتے تھے, کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا. اللہ نے پھر مال دیا تو اتنا دیا. ورزق کریم. والذین آمنوا من بعد وہاجروا, فرمایا کہ اور جو ایمان لے آئے ہیں بعد میں. اس بعد میں کا لفظ نے وہاں میں نے مجھ سے ترجمہ کروایا تھا, وہ جو وہاں ترجمہ میں نے کیا تھا پہلے میں نے کہا تھا کہ آگے کے لفظ کی وجہ سے میں, تو جو بعد میں ایمان لائے یعنی بعد سے مراد کیا ہے اولین میں سے نہیں ہے. اور اس کے بعد میں جس وقت تک اسلام کا زور قائم نہیں ہوا تھا, اسلام اور مسلمان کمزور تھے, اس وقت جو مسلمان ہوا اس کی قیمت, اور ایک وہ مسلمان کہ جس نے اسلام کو اچھی طرح طاقتور دیکھ کر پھر اسلام قبول کیا, دونوں کے اسلام میں اور ایمان میں کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کہیں گے؟ بے شک دونوں مسلمان ہوئے ہیں, لیکن ایک مسلمان تو اس وقت ہوا جس وقت اسلام کمزور تھا, اور ایک اس وقت اسلام لا رہا ہے کہ جس وقت دیکھ لیا کہ اب اسلام کا جھنڈا اونچا ہے. دونوں کے ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یہی ہے اللہ کے نزدیک بھی کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ. آگے آیت میں فرمایا گیا کہ جو السابقین اولین ہیں ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے. اسی واسطے غزوہ بدر کے اندر جو لوگ شریک ہوئے ہیں, جو صحابہ شریک ہوئے ہیں, یوں تو غزوہ اس کے بعد بھی ہوئے ہیں, لیکن غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. اسی واسطے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر کسی کے بارے میں اگر یوں کہہ دیتا فلانا بدری ہے, گردنیں جھک جایا کرتی تھی. کسی صحابی کی اگر کسی نے کوئی غلطی کہیں بتلائی, صاحب فلانا تو ایسا تھا, میں نے کہہ دیا تھا جانتے نہیں وہ بدری ہے, وہی خاموش. تو بدری ہونا جو تھا اس وقت میں ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ یہ اس دور کے مسلمان ہیں جس دور میں اسلام کو طاقت قوت حاصل نہیں تھی اور اللہ نے ان کے درجے کی بلندی کا اعلان فرمایا. تو یہ اس آیت سے معلوم ہوا. اسی بات سے امام بخاری نے غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے اور شہید ہوئے ان کا نام اپنی کتاب میں لیا ہے بخاری شریف کے اندر. اور بزرگوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں بعض لوگ بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں, تو امام بخاری اس بات سے لائے ہیں کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے شاید لائے ہوں کہ ایک طرف تو ان کی اہمیت اور دوسری طرف جیسے بخاری شریف پوری پڑھ کر دعا کیجئے تو اسماء بدرین پڑھ کر بھی اگر دعا کی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں, ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے. ازروع قرآن فرمایا کہ جو ایمان لے آئے بعد میں اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ, فرمایا وہ بھی تم میں سے ہیں اس لیے کہ ایمان ان کے پاس ہے. آگے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ, یہ مسئلہ اب تک کا تو ہے, لیکن آئندہ جو قانون چلے گا وراثت کے تعلق سے وہ رشتے کی بنیاد پر چلے گا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آگے نسلیں چلیں گی مسلمانوں کی,
تو وہاں جو مسئلہ ہوگا وہ رشتہ اصل چلے گا. باپ کا وارث کون؟ بیٹا. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیٹا اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے. مطلب یہاں ایک مضمون یہ آیا کہ ایک درجہ اول کے مسلمان ہیں، ایک درجہ دو کے مسلمان ہیں. ایک وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہجرت کر لی، ایک وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی. جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ وارث نہیں بنیں گے ان کی جنہوں نے ہجرت کر لی. وہاں یہ مسئلہ بتایا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ہو جائے کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان جو ہے اس کا وارث ادنا درجے کا مسلمان نہیں بن سکتا، متقی کا وارث فاسق نہیں بن سکتا. کہیں یہ مسئلہ نہ لوگ سمجھ لیں. فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ، آئندہ کے لیے اب یہ قانون یہ بنتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں رشتے کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. وہاں تقوی اور فسق اور فجور جو ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا. ہاں وہ شرط جو ہے وہ باقی رہے گی کہ مومن کا وارث کافر نہیں ہو سکتا اور کافر کا وارث مومن نہیں ہو سکتا. ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز سے کے جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات، بہت اچھا. آئندہ پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس میں جو بھی میں نے نام لیا تھا، بات یہ تھی کہ جب فدیہ لینے کا فیصلہ ہو گیا، حالانکہ حضرت عمر کی تو رائے نہیں تھی، مگر سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ الگ الگ کو پھر رہے ہیں اور خاموش خاموش سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے پوچھا، سعد ابن معاذ کون ہیں؟ انصار کے قبیلے کے سردار ہیں، اس واسطے اہمیت تھی ان کی. تو سعد ابن معاذ کو دیکھا کہ وہ خاموش خاموش ہیں. آپ نے پوچھا، سعد کیا تم خاموش خاموش کیوں ہو؟ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کیا تمہیں اس سے اتفاق نہیں؟ تو رض کیا رسول اللہ، اتفاق تو میں نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، جو بھی فیصلہ ہو گیا، مگر میری رائے تو ایسی نہیں تھی. میری رائے یہ تھی کہ یہ دشمن ہیں خدا اور رسول کے، انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے اور یہ موقع ایسا آیا تھا کہ ان کو پوری سزا مل جاتی. اس سے پہلے مان لے کر چھوڑ دینے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میری، یا رسول اللہ. یہ بات سعد بن معاذ نے کہی تھی. حالانکہ سعد کا تو کہ قوم کا تو فائدہ ہو رہا تھا کہ مال آ رہا تھا، مگر سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ مکے والوں نے آپ کو بہت ستایا ہے. یہ ایک موقع آیا تھا کہ ان کو سزا ملتی اور ان کا زور توڑ دیا جاتا. تو معلوم ہوا کہ سعد بن معاذ کی بھی رائے وہی ہوئی جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی تائید فرمائی. تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر عمر اور سعد نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب آ چکا تھا. جزیہ کا سوال نہیں تھا، جزیہ ہوا کرتا ہے وہاں میدان جنگ میں. فدیہ ہے کہ میدان جنگ میں تو لڑائی ہوئی تھی اور وہاں سے پھر جو قید ہو کر آئے یہ ہیں قیدی. اگر ان کو چھوڑنا ہے کچھ مال دے کر کے تو اس مال کو مال فدیہ کا کہتے ہیں. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ان کی تو گردنیں اڑنی چاہیے. یہ بڑے سرغنے ہیں کفر کے، انہوں نے اللہ کے رسول کو ستایا اور مسلمانوں کو ستایا، ان سے تو ان کے باقی رہنے سے تو اور کفر کو طاقت ملے گی. یہ کہنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. سوال نہیں ہوتا. قربانی جو ہے ایک بکرا ہے تو وہ ایک حصہ ہے، بکری ہے تو ایک حصہ ہے، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ گائے اور اونٹ جو اتنے بڑے جانور ہے اس میں 7 حصے دار بن سکتے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا. اب آپ جتنوں کی طرف سے بھی کریں، گھر میں جتنے افراد ہیں. ہاں اگر آپ کے پوچھنا کہ منشا یہ ہے کہ پوری فیملی کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ کیا ہے؟ تو ایک جس طرح صدقہ فطر دیتے ہیں اس میں تو گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے آپ ایک ایک صدقہ دیتے ہیں اور وہ واجب ہے. اگر گھر میں ایک مرد ہے جو مالدار ہے تو اس کا صدقہ فطر تو دینا ہی ہوگا. اس کے اپنے نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر اس کو دینا ہے. بالغ بچوں کی طرف سے دے دے گا ادا ہو جائے گا، نہیں دے گا ان کے ذمے رہے گا. سمجھ آیا نہیں؟ بیوی کا بھی اس کے ذمے نہیں لیکن ادا کرے گا، ادا ہو جائے گا. سمجھ آیا نہیں؟ یہ مسئلہ. اچھا صاحب، اسی طرح سے قربانی کا معاملہ جو ہے کہ قربانی پورے نابالغ بچوں کی طرف سے اس کے ذمے واجب نہیں، صرف اس کے اپنی طرف سے دینا واجب ہے. اگر اس کے پاس مال ہے ایک نصاب کے برابر تو اپنی طرف سے اس کو ادا کرنا واجب ہے. اگر اس نے اوروں کی طرف سے بھی دینا چاہا الگ، بشرطے کہ اپنا حصہ پورا رہنا چاہیے، اپنے حصے میں شریک نہیں کرے گا، اپنا حصہ الگ اور حصے دوسروں کی طرف سے کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے.
ایک بکرا ہو یا ایک گائے کے اندر 7 حصے ہوں، لیکن کوئی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہونے پائے۔ اگر آپ نے ایک حصہ کئی کی طرف سے، مثلا صاحب میرے ذمہ قربانی واجب ہے، میں نے کہا کہ آؤ مل کے ہم دونوں قربانی کر لیں، تو 7ویں حصے کو ہم دونوں لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی بالغ بچوں کی طرف سے واجب نہیں ہے باپ کے ذمہ، لیکن اگر کر لے گا ادا ہو جائے گی۔ آپ کچھ سمجھتے نابالغ کیا قربانی؟ قربانی ہر ایک کی طرف سے دے سکتے ہیں، واجب نہیں۔